تحریک تحفظ آئین پاکستان کی مذاکراتی کوششیں سیاسی امید کی ایک کرن یا ایک اور ڈیڈ لاک کا خطرہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشل۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر دلچسپ اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں ایک طرف ملک سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں کی لپیٹ میں ہے، وہیں دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا دروازہ کھلتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ان تازہ کوششوں پر، جو وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش کے جواب میں سامنے آئی ہیں۔ کیا یہ کوششیں واقعی ملک کو بحران سے نکالنے کا راستہ کھولیں گی، یا یہ بھی ماضی کی طرح محض بیان بازی اور ڈیڈ لاک میں تبدیل ہو جائیں گی؟ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، دسمبر 2025 کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے بات چیت پر مکمل آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک باضابطہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو قومی مسائل پر حکومت سے مذاکرات کرے گی۔ تحریک کے ترجمان اخندزادہ حسین احمد یوسفزئی نے واضح طور پر عمران خان کی طرف سے مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ انہیں حاصل ہے۔ ایجنڈا آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، شفاف انتخابات اور ایک نیا قومی مساق جمہوریت پیش نظر ہے۔ ناظرین، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک نے صاف کہہ دیا کہ یہ مذاکرات کسی ذاتی ڈیل، پاور شیئرنگ یا خفیہ معاہدے کے لیے نہیں ہوں گے۔ عمران خان کی رہائی یا ان کے کیسز کی واپسی کو ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اعلان اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ تحریک کسی ایک فرد کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے، بلکہ فوکس پورے کا پورا آئینی اور جمہوری اصولوں پر ہے۔ ناظرین، یہ قدم واقعی سنجیدگی کی علامت ہے اور عوام کو امید دے رہا ہے کہ شاید اس بار بات آگے بڑھے۔ لیکن ناظرین، راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اب بھی وہی ہے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں معینہ دھاندلی۔ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ اس حساس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ پی ٹی آئی کے لیے بنیادی اور مرکزی مسئلہ ہے۔ اگر یہ نقطہ ایجنڈے سے باہر رکھا گیا تو کیا مذاکرات حقیقی معنوں میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ماضی میں کئی بار عمل تعطل کا شکار ہوا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے، لیکن پہلے اپوزیشن کو اپنی یکساں پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ حکومتی حلقوں کا الزام ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے متضاد بیانات آ رہے ہیں، جس سے سنجیدہ مذاکرات شروع کرنے میں ہچکچاہٹ ہے۔ حکومت کا نعرہ ہے ڈائیلاگ نہ کہ ڈیڈ لاک، لیکن حساس مسائل پر دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو سب سے زیادہ کنفیوژن پی ٹی آئی کے اندر نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف اسد کیسر جیسے رہنما تحریک تحفظ آئین کی کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں بھی آن بورڈ ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کے بیانات مذاکرات کے سخت خلاف ہیں، جبکہ علیمہ خان کا موقف کچھ مختلف ہے۔ یہ تضاد پارٹی کی مجموعی حکمت عملی کو کمزور کر رہا ہے اور حکومت کو بہانہ دے رہا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کے بیانات اس ساری صورتحال کو پیچیدہ بنا رہے ہیں، اور کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں صرف اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا حکم ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے واضح کیا، مذاکرات کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین کی ہے، جبکہ مجھے احتجاجی تحریک کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ دوہرا بیانیہ مذاکرات کی سنجیدگی پر سنگین سوالات اٹھا رہا ہے۔ کیا یہ حکمت عملی ہے یا اندرونی انتشار؟
حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ بات چیت کے دروازے بند نہیں، لیکن انتخابات جیسے موضوعات پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ پی ایم ایل این کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملک سیاسی ڈیڈ لاک کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر بنیادی مسائل کو نظر انداز کر دیا جائے تو مذاکرات محض رسمی کارروائی بن کر رہ جائیں گے، اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ لامحالہ طور پر عوام کو۔ ناظرین، مجموعی طور پر تحریک تحفظ آئین کی کوششیں سنجیدہ اور منظم لگ رہی ہیں۔ عمران خان کی طرف سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مکمل اختیار دینا ایک مثبت قدم ہے، لیکن دو بڑی رکاوٹیں اب بھی کھڑی ہیں: پی ٹی آئی کا اور حکومت کا اندرونی انتشار۔ جب تک پی ٹی آئی سخت پالیسی اور ایک متحد اور واضح موقف نہیں اپناتی، یہ عمل آگے بڑھنا مشکل ہے۔ اب گیند حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا لچک دکھائے گی۔ ناظرین، ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن دونوں سنجیدگی، برداشت اور قومی مفاد کو ترجیح دیں تو یہ مذاکرات ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ایک اور ڈیڈ لاک اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور نقصان ایک بار پھر عوام کا ہی ہوگا۔ ناظرین، آپ اس ضمن میں کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و استحکام دے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ترقی، علم، شعور اور آگہی کا سفر آپ اور مل کر سوسائٹی میں جاری رکھ سکیں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔